کے سلسلے میں، اور اس کا ہدیہ صرف $5 ہے۔ میں مولانا قبلہ سے درخواست کروں گا کہ اسے پہ ممبر ہوں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر محمد آل بیت محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی جناب امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدنا ومولانا أمير المؤمنين والأئمة الهداة المهديين من ولده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع لهم. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت على قتلهم. اللهم لعنهم جميعا لعنة عاد وثمود. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بیت القائم امام بارگاہ بیت القائم جو بے نظر عنایت بقیت اللہ قائم ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس میں 1436 ہجری کا پہلا عشرہ کی مجالسیں کے سلسلے میں آج تیسری مجلس ہے اور عنوان ہے ام الکتاب اہل بیت علیہ السلام، اور اس موضوع پر ہم نے قرآن کریم کا پہلا سورہ فاتحۃ الکتاب منتخب کیا ہے، جس کو اصطلاح مفسرین میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ ہم نے کل و پرسوں کی گفتگو میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی۔ پروردگار عالم جل شانو اپنے بندوں کو ایک سلیقہ سکھاتا ہے اپنے نبی رحمت للعالمین کے ذریعے سے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو تمہارے آنے کا انداز کیا ہو، میری حمد و ثنا کرو تو حمد و ثنا کا طریقہ کیا ہو۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ سلیقہ پیغمبر کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ حمد اور تعریف، ثنا اور توصیف صرف اس ذات واجب الوجود کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اب آپ اس کی وسعتوں کو ملاحظہ فرمائیے گا کہ پروردگار عالم کائنات کا پالن ہارا ہے، رب العالمین، سارے عالم کا پالنے والا۔ عالم کتنے ہیں؟ کیا بشر، دماغ بشر اور عقل بشر عالمین کا احاطہ کر سکتی ہے؟ جب ایک انسان محراب عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، محراب عبادت کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ محراب آپ کی اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ جہاں امام جماعت کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک دائرہ شکل ہوتی ہے قوس قزح کی طرح سے، محراب، اس کو محراب کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں۔ لیکن اسلام کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں محراب مقام جنگ کو کہتے ہیں۔ مقام جنگ، محراب حرب سے، حرب کے معنی جنگ کے۔ لغت عرب میں محراب اس میں مکان ہے، جنگ کی جگہ۔ جب انسان عبادت الہی میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نفس سے جنگ شیطانی طاقت اس کو روکنا چاہتی ہے اور رحمانی طاقت اس کو کہتی ہے عمل انجام دینا ہے اگر ایمان لے آیا تو یہ جنگ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے محراب
عبادت. اور اسی کے بعد جب آپ بارگاہ الہی میں خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو پہلی تکبیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں. کیوں؟ احرام کے معنی حرام کے. یہ وہ تکبیر ہے جس کے بعد دنیا کا ہر کام حرام ہو جاتا ہے. اس لیے اسے کہا گیا تکبیرۃ الاحرام. اب جب دنیا سے منقطع ہو گیا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کہا گیا تکبیرۃ الاحرام. متوجہ ہوا اللہ کی طرف، دنیا سے منقطع ہوا تو اب محبت اولاد نہیں ہے، محبت شریک حیات نہیں ہے، محبت کائنات نہیں ہے. اب محبت ہے اس کی جو کائنات کا پالنے والا ہے. اس لیے کہو الحمدللہ رب العالمین. محمد بلند تر صلوات. آپ سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں شک نہیں. ہم دیکھتے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہر نمازی برابر ہے؟ سب جہاد کرتے ہیں، ہر جہادی برابر ہے؟ سب صحابی ہیں، سب برابر ہیں؟ سب نبی ہیں، سب برابر ہیں؟ اگر ہم برابری کے قائل ہو جائیں تو یہ قرآن کی سراسر مخالفت ہے. قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی البعض. تیسرا پارہ ہے نا تقریباً، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی البعض. رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. انبیاء پر فضیلت ہے، رسولوں کی، رسولوں پر فضیلت ہے، اولو العزم رسولوں کو، اولو العزم رسولوں پر فضیلت ہے اس رسول کو جس کا نام ہے خاتم الانبیاء. تو ہر ایک کو درجے میں ایک درجے میں نہ رکھیے. جب اللہ نے رسولوں کو ایک درجے میں نہیں رکھا ہے تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ صحابہ کو ایک درجے میں رکھے؟ ایک اور سلوات بھیجیے محمد. دیکھیے سورہ ہم کی گہرائی میں جائیے تو اس میں کتنے فضائل آل محمد پوشیدہ. اسرار الحمدللہ رب العالمین. سب نماز پڑھتے ہیں، ہے نہیں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، علماء کرام نماز پڑھتے ہیں، مراجعین اسلام نماز پڑھتے ہیں، ان سے بڑے نوابین اربع نماز پڑھتے ہیں، امام زمانہ نماز پڑھتے ہیں. کیا سب کی نمازیں برابر ہیں؟ پہلے یہ طے کر لیجیے معرفت الہی میں کہ کائنات کتنی ہے. کائنات کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک موضوع ہے. کائنات کسے کہتے ہیں اصطلاح اسلام میں اور قرآن میں اور فلاسفہ کے نزدیک؟ تو کائنات بہت وسیع ہے.
علم جتنی بھی ترقی کر جائے کائنات کی حد تک نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کریم نے کہا ایک مقام پر اِنَّا بَنَيْنَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ لَمُوسَعُونَ، ہم نے اس کائنات کو اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو اتنی وسعت دیں گے، اتنی وسعت دیں گے، اتنی وسعت دیں گے، قوت پرواز سائنسداں وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ دیکھیے ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک عالم دین پڑھتا ہے، ایک مرجع وقت پڑھتا ہے، ایک خطا کار پڑھتا ہے، ایک معصوم پڑھتا ہے، ایک عالم پڑھتا ہے، ایک جاہل پڑھتا ہے۔ فرق ہے کس چیز کا؟ آپ نے تو کہہ دیا فرق ہے۔ صلوات بھیجا محمد اس فرق کو اس تفصیل کے انداز میں دیکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آپ جب نماز میں یہ فقرہ کہیے گا تو آپ کے ذہن میں عالمین کتنا ہے؟ جتنا بڑا آپ کے ذہن میں عالم ہوگا اتنی بڑا خدا ہوگا۔ جتنا بڑا آپ کے تصور میں کائنات ہے اتنا ہی بڑا تصور ربوبیت ہے وہ بڑھے گا۔ ہے تو نماز میں فرق ہو جائے گا نا۔ کیا بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل تک ہم سمجھتے تھے کہ کائنات یہی ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے یہ فضا دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک ہمارے نور بصر پہنچے یہی دنیا ہے یا نہیں؟ لیکن آج کی سائنس نے اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو انسان کہکشاں دیکھ رہا ہے آسمان پر، اس کے ماورا ہزاروں کہکشائیں ہیں اور ہر کہکشاں میں الگ الگ نظام شمسی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر نظام شمسی اپنی جگہ پر ایک دنیا ہے۔ سائنس آج پہنچی ہے اس مفہوم کو۔ سائنس نے آج یہ درک کیا ہے کہ سورج کے علاوہ بھی اور سورج ہیں، اس دنیا کے علاوہ بھی اور دنیا ہے۔ سائنس نے آج یہ درک کیا ہے، مگر آج کے چھٹے اماموں نے آج سے صدیوں پہلے بتایا ہے، اِنَّا وَرَاءَ شَمْسِكُمْ هَذَا لَأَرْبَعِينَ شَمْسًا، یہ سورج جو تم دیکھ رہے ہو اس کے ماورا 40 نظام شمسی اور ہیں۔ تو آپ کے امام نے یہ بات بتائی اور کہیں نہیں ملتا، تو آپ فخر کیجئے اپنے جعفری ہونے پر۔ سلوات بھیجا محمد والے۔ اب دیکھیے فرق، دیکھیے کہاں فضائل مولا آ رہے ہیں ام الکتاب میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک سلوات بھیجے باوان پر۔ ایک دہقان نماز پڑھتا ہے، ایک عالم دین نماز پڑھتا ہے، ایک ناسا کا سائنسداں نماز پڑھتا ہے۔ ایک دہقان یعنی کھیتی باڑی کرنے والا، ہل چلانے والا، زراعت کرنے والا، زراعت کرنے والے سے پوچھئے کہ کائنات کیا ہے، اس کے ذہن میں کائنات کیا ہے؟ وہ کہے گا مولانا صاحب کائنات تو یہی ہے، ہل چلانا۔ آپ
आबियारी करना, जहां तक निगाह के सामने चीज दिखाई दे हद नजर यही कायनात है, तो उसकी कायनात कितनी छोटी है, आपने गौर किया? उसकी कायनात कितनी छोटी है। तो अजीजान गिरामी, एक सरदार भैया मोहम्मद तो खेती बाड़ी करने वाला, ज़राअत करने वाला जब नमाज पढ़ेगा तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आलम उसके ज़हन में इतना ही है खेती बाड़ी करना। तो तसव्वुर रबूबियत उसके यहाँ महदूद हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, एक आलिम पढ़े तो उसके यहाँ तसव्वुर रबूबियत इससे कहीं बाला है। अब तवज्जो का तारीफ हूँ, नासा का साइंसदान जब नमाज पढ़ेगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसके ज़हन में आलमीन का मतलब ये लाखों निज़ाम शमसी, तो वो जब कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो उसके यहाँ तसव्वुर रबूबियत कितना बुलंद होगा। अब इसी तसव्वुर से आप आगे बढ़िएगा। अगर मेरा मौला मुसल्ले इबादत में खड़ा हो और कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मौला कायनात मुसल्ले इबादत पर हो और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो तसव्वुर रबूबियत ज़हन अलवी में क्या होगा, इसे आप तसव्वुर कीजिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं इतना कहने की जुर्रत रखता हूँ, जब मेरा मौला मुसल्ले इबादत में आएगा तो तसव्वुर रबूबियत यूं उभरेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द व सना उस ज़ाते वाजिबुल वजूद की है। तसव्वुर रबूबियत अली के ज़हन में ये आएगी कि माजी की खुदाई और हाल की खुदाई और आने वाली खुदाई। सलवात भैया मोहम्मद वाले बाबा ने जरूर भेजे। एक मसला और हल करना है, और वो ये है जमालुल मिल्लत वद्दीन अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा ने एतकादात में एक किताब लिखी है जिसका नाम है बाब हादी अशर। वो किताब जो 11 अबवाब पर मुश्तमिल है, 11 सब्जेक्ट। पहला बाब, पहला सब्जेक्ट वजूद बारी ताला। एक मसला वाज़े कर दूं, मसले में मसले पैदा होते हैं, फलाइल आले मोहम्मद के तो फैल में, इसलिए इसके जिक्र को बाकी रखना चाहिए कि इससे ही जरिया है मारिफ इस्लाम समझने के। हमारे यहाँ 2 चीजें हैं, ये भी सुन लीजिए आप। एक है उसूल दीन और एक है फुरूअ दीन। उसूल दीन में तकलीद हमारे यहाँ हराम है। उसूल दीन में तकलीद हमारे यहाँ हराम है। मेरा बाप अल्लाह को एक मानता है, इसलिए मैं मानता हूँ, ये बात सही नहीं। अल्लाह को एक मानना है तो दलील से मानो। तो उसूल दीन में इसी किताब में अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं यजिब अला कुल्ल मुकल्लफिन मिन मारिफत उसूल दीन बिदलील ला बितक़लीद। हर
ہر انسان بالغ پر دین کی معرفت یعنی اصول دین کی معرفت دلیل کے ذریعے واجب ہے، تقلید کے ذریعے نہیں۔ یہ ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید حرام ہے، لیکن جمہور کی یہاں اصول دین میں بھی تقلید ہوتی ہے۔ اصطلاح ہے نا، یاد آ گئی پہلی مجلس کی۔ جمہور مسلمین کی یہاں اصول دین میں بھی تقلید ہوتی ہے، چنانچہ ان کے یہاں یا اصول دین میں معتزلہ کی تقلید کرتے ہیں یا ابو موسیٰ اشعری کی تقلید کرتے ہیں۔ ہاں تو یا ایک نیا تک بھی نکلا ہے فرقہ، کیا کہنے، عبداللہ ابن وہاب کی تقلید کرتے ہیں، ہے نا؟ تو ان کی یہاں اصول دین میں بھی تقلید جائز ہے، ہمارے یہاں اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس سے کہ بہت سمپل باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ رسول کو کیسے پہچانیے گا؟ سوال ہے۔ رسول کو رسول اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے کہا میں اللہ کے رسول ہوں، تو مسلمہ کذاب کو کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس نے بھی تو کہا تھا میں اللہ کے رسول ہوں۔ تو رسول کو ہم رسول اس لیے مانے کہ رسول نے کہا میں اللہ کے رسول، میں اللہ کا رسول ہوں؟ نہیں، تو جو اس لیے مانتا ہے کہ رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کو جلدی توڑا جا سکتا ہے۔ اب دلیل عقلی نہیں ہے، کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اور جو دلیل عقلی سے رسول کو مانتا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے رسول کی معرفت حاصل کرتا ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جس نے علم کے ذریعے سے یہ ثابت کیا 2 2 4 ہوتا ہے، اس کو آپ کسی قیمت پر قائل نہیں کر سکتے کہ 2 2 3 ہوتا ہے۔ سمجھے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، تو اس شرح باب ہادی اشر کو پڑھنا چاہیے، بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس میں ایک سبجیکٹ توحید باری تعالیٰ، دوسرا باب دوسرا سبجیکٹ عدالت جناب باری، تیسرا سبجیکٹ صفات ثبوتیہ، اس کے بعد کا باب سبجیکٹ صفات سلبیہ، اس کے بعد کا سبجیکٹ نبوت عامہ، اس کے بعد کا سبجیکٹ نبوت خاصہ، اس کے بعد کا سبجیکٹ امامت عامہ، اس کے بعد کا سبجیکٹ امامت خاصہ، اس کے بعد کا سبجیکٹ قرآن و حدیث، اس کے بعد کا 11واں سبجیکٹ قیامت۔ صلوات بھیجئے محمد آپ خاموش نہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے فائدے کی باتیں میں مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ علامہ ہلی کی کتاب شرح باب ہادی اشر، باب ہادی اشر کی شرح 2 جید علماء نے کیا ہے۔ ایک خواجہ نصیر الدین توسی، خواجہ نصیر الدین توسی وہ ہیں کہ جن کی فلسفے کی کتاب الہیات و مادیات ایکسفورڈ یونیورسٹی میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، شیعہ عالم دین خواجہ نصیر الدین توسی رضوان اللہ، انہوں نے شرح لکھی
باب ہادی اشر کی نام ہے شرح تجرید خواجہ نصیر الدین طوسی۔ اس کے علاوہ ایک سنی جلیل عالم نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، علامہ کوسجی، شرح باب ہادی اشر، کتاب ہادی اشر کی شرح علامہ کوسجی جو اہل سنت کے علماء یہ بزرگ میں سے، انہوں نے باب امامت خاصہ میں ایک بات کہی ہے، اس کا جواب ہم الحمدللہ رب العالمین سے دینا چاہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ علامہ کی کتاب کو شرح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں امامیہ حضرات معتقد ہیں اس بات کے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الشریف نے بیعت نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں بیعت کی۔ پہلے علامہ ہلی کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیعت کی، یعنی جمہور علماء، ہم کا مطلب یہاں جمہور علماء، یعنی کوسجی صاحب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یعنی جمہور علماء۔ لوگوں نے پوچھا جناب اس پر دلیل کیا ہے؟ شیعہ حضرات تو دلیل پہ دیتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے علی علیہ السلام نے جب بھی مصیبت پڑی تو ان کی مدد کی، جب بھی مصیبت پڑی تو ان کی مدد کی، اتنی مدد کی کہ ایک کو 70 مرتبہ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور مدد کرنا دلیل رضا ہے، مدد کرنا دلیل رضا ہے، اور اگر ناراض ہو تو مدد نہیں کریں گے۔ کوسجی نے حضرت علی کو اپنا جیسا انسان سمجھا، جیسے ہم کسی سے ناراض ہو جائیں تو مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہے یا نہیں کہ یہ مدد کرتے تھے، اور مدد علامت رضا ہے، اور رضا متحقق نہیں ہوگا جب تک کہ بیعت متحقق نہ ہو۔ بیعت سے اگر انکار ہے تو رضا نہیں، رضا نہیں تو مدد نہیں۔ اس مقدمے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انہوں نے بیعت کی ہے۔ میں کہوں گا اسی پر قائم رہیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ قرآن کریم کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا پالنے والا وہ خدا ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ اس نے دشمن کو بھی دیا ہے، دوست کو بھی دیا ہے، حیات اپنے کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، حکومت اپنے کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، مکان اپنے کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ مسئلہ حل کیا ایک نبی نے، صلوات بھیجئے محمد۔ ایک نبی نے مسئلہ حل کیا، اور وہ نبی بنی اسرائیل کا جلیل القدر نبی جناب موسیٰ کلیم خدا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہر چیز معلوم کرتے تھے، ڈائریکٹ۔ بارگاہ الہی میں مناجات کی، معبود ہاں میرے کلیم، آواز آئی، کہو پالنے والی یہ فرعون تیرا مقابلہ میں کر رہا،
تیرے برابر کھڑا ہو گیا اور اتنی جسارت کرتا ہے تیری بارگاہ میں اور کہتا انا ربکم الاعلی، قرآن کے الفاظ، لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے تیری خدائی کا چیلنج کیا ہے معبود فرعون نے۔ تیرے قبضے قدرت میں ملک الموت ہے، بھیج دے ملک الموت کو، فرعون کی روح قبض ہو جائے، قصہ ختم، تیرا سب سے بڑا دشمن ختم ہو جائے۔ کہا یہ سوچ بسر ہے موسیٰ، ذرا اور اوپر اٹھو، پالنے والے تو بتا، کہے موسیٰ تمہارا سوال انصاف پر مبنی نہیں ہے، انصاف کی بات کرو۔ کہا پالنے والے میں تیرے دشمن کی فنا کی بات کر رہا ہوں اور تو کہے گا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ کہا موسیٰ انصاف کی بات یہ ہے ہر ایک کا ایک فریضہ ہے، رب کا فریضہ ہے ربوبیت، بندے کا فریضہ ہے بندگی۔ اے موسیٰ کیا یہ انصاف ہے کہ بندہ بندگی سے ہٹ جائے تو رب ربوبیت سے ہٹ جائے؟ تو رب اور بندے میں کیا فرق رہے گا؟ بندے کا فریضہ ہے بندگی، رب کا فریضہ ہے ربوبیت۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ تو رب کا ایک فریضہ ہے، رب اپنا فریضہ انجام دے گا، بندے کا ایک فریضہ ہے بندگی، اگر یہ بندگی نہ کرے تو رب ربوبیت سے نہیں ہٹے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے اس دنیا میں بھی اللہ نے دو فرد بنائے ہیں، دونوں کا فریضہ الگ الگ ہے۔ ایک امام ہے، امام کا فریضہ امامت ہے، میں کو جج کر رہا ہوں، امام کا فریضہ امامت ہے، نماز پڑھتے ہیں با جماعت۔ یہ امام اصغر اس امام اکبر کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب آپ جماعت سے نماز پڑھیے گا تو ایک امام ہوتا ہے، امام امامت کرتا ہے، پیچھے معمومین ہوتے ہیں، معموم کا فریضہ کیا ہے؟ امام کی اتباع کرے، معمومین کا فریضہ امام کی اتباع کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو رب ہوتا ہے اس کا فریضہ ہے ربوبیت، جو بندہ ہوتا ہے اس کا فریضہ ہے بندگی۔ تو امام کا فریضہ ہے امامت، معموم کا فریضہ ہے معمومیت۔ اگر معموم معمومیت سے ہٹ جائے تو کیا امام امامت سے ہٹ جائے؟ اس کا جو ہے اپوزٹ آپ دیکھیے گا، جیسا کہ علامہ کوہجی فرماتے ہیں کہ مدد کرنا دلیل رضا ہے، مدد کرنا دلیل رضا ہے۔ تو یہاں آپ تو کہتے ہیں مدد کرنا دلیل رضا ہے، یہی بات اگر ہم الحمدللہ رب العالمین نے کہے، اللہ اپنے دشمنوں کو رزق دیتا ہے، وہاں مدد کرنا دلیل رضا ہے، یہاں رزق دینا دلیل رضا نہیں ہے۔ اگر وہاں دلیل رضا ہے تو یہاں بھی دلیل رضا ہے۔ تو جب فرعون کا نام آئے تو کہو رضی اللہ عنہ، محمد ارے اس سے آگے بڑھ کے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر
بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بآواز بلند سلوات اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت اور محمد اہل بیت محمد بلند تر سلوات حیات کون دے رہا ہے؟ حیات کون دے رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ واجب الوجود سب کو حیات دے رہا ہے نا؟ سب کو حیات دے رہا ہے نا؟ جب اللہ نے اپنے خلیفہ کو مقرر کیا تو کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. میں جب اس جسم میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں جھک جاؤ. فسجد الملائکہ کلہم الا ابلیس. کیا کہنے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو عتاب نازل ہوا فخرج فإنک رجیم. نکل جا تو رجیم ہے. ابلیس نے کہا پڑھنے والے میں درخواست کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں انظرنی الی یوم یبعثون. مجھے قیامت تک زندہ رکھ. تو ابلیس کو زندہ کون رکھ رہا ہے؟ ابلیس کو حیات خدا دے رہا ہے. کیا خدا راضی ہے ابلیس سے؟ صلوات بھیجو اور محمد والو. تو الحمدللہ رب العالمین. بس یہاں تک. باقی باتیں کل پر موکول کی جاتی ہیں اسی فضائے روحانی ایمانی اور اسلامی کی حیات کے لیے. فرزند فاطمہ مدینے سے نکل پڑا اور مدینے کے بعد پہلا مقام نواز رسول نے خانے خدا کو چنا. وہاں امام مظلوم شعبان کے مہینے میں پہنچے. شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ کی 8 تک وہاں رہے اور 8 ذوالحجہ کو امام حسین نے اپنے حج کو عمرہ مفردہ سے بدلا اور عمرہ مفردہ مکمل کرنے کے بعد خانے خدا کو سلامی حاصل. کتنی یادگاریں امام حسین کو اس مکہ معظمہ سے وابستہ ہیں. ان سب یادگاروں کو سمیٹ کے کہتے ہیں اللہ کے گھر تیری حفاظت کے لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور امام حسین جب چلنے لگے ہیں ارباب مقاصد نے بہت سے واقعات یہاں نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک آدھ کی طرف میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. ان میں سے یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لے آئے. کہا مولا کوفے کا رخ نہ کیجیے. ہم نے کوفے والوں کی بے وفائی دیکھی ہے
ادھر کا رخ نہ کیجیے. تو کہا بھائی عبداللہ میں سب کچھ جانتا ہوں. ان اللہ شاء ان یرانا قتیلا. مشیت الہی یہ ہے کہ اس کی راہ میں خدا ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے. کیا ٹھیک ہے مولا آپ جائیے. تو آپ ان مخدرات کو کیوں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ تو امام نے ایک جواب دیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. تو جب امام رخصت ہوئے اور قافلہ مکے سے چلا کوفے کے سمت. مکے سے جب باہر چلا گیا بیابان میں تو جناب عبداللہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے 2 فرزند کو لے کر آئے. اور آنے کے بعد کیا سیدی ابا عبداللہ میں آپ پر قربان. مولا میری صحت اجازت نہیں دیتی ورنہ میں آپ کے ہم رکاب ہوتا مگر میں تو نہیں جا پاؤں گا. یہ میرے دونوں لال ہیں. یہ میں آپ کے ہمراہ بھیج رہا ہوں. اپنے بچوں کو وصیت کی دیکھو تمہاری جیتے جی آقا پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے. بہت سے واقعات ہیں. قافلہ آگے بڑھا. مکے سے نکلنے کے بعد جہاں پہلی منزل امام حسین نے کی قافلہ ٹھہرایا. میں چاہتا ہوں ان باتوں کو ہر ذاکر بیان کرے کہ دنیا سمجھے اور ان شہداء کا تذکرہ کرے جو شیعہ نہیں تھے اور امام حسین کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے کو قربان کیا. ان کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہو. ان میں ایک زہیر ابن قین ہے جو شیعہ نہیں تھے اور ایک نصرانی وہاب کلبی جو شیعہ نہیں تھے کرسچن تھے. تو حسین کا قافلہ مکے کے بعد جب پہلی منزل پر ٹھہرا تو جس ریگستان کے علاقے میں امام کا قافلہ خیمہ زن ہوا وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک خیمہ اور نصب تھا. وہ خیمہ تھا زہیر ابن قین اپنی شریک حیات کے ساتھ حل کر کے واپس ہوئے تھے. خیمہ زن تھے. امام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جاؤ دیکھو یہ کون خیمہ زن ہے. اصحاب گئے خبر لیا کیا یہ ابن رسول اللہ زہیر ابن قین وہاں خیمہ زن ہے. امام نے اپنا قاصد بھیجا زہیر کے پاس. قاصد نے آگے کہا یا زہیر ابن رسول اللہ یدوک فرزند رسول آپ کو بلا رہے ہیں. تاریخ کا یہ جملہ ہے ما لی وللحسین مجھے حسین سے کیا واسطہ. مورخین نے زہیر ابن قین کے عقیدے کے متعلق یہ لکھا کانا عثمانیہ. زہیر ابن قین کا عقیدہ یہ تھا کہ عثمان حق پر ہیں علی حق پر نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس عقیدے کا حامل زہیر ابن قین. امام نے اس عقیدے کے حامل کے پاس
حق کا پیغام پہنچایا۔ کھانا کھا رہے تھے غالباً، قاصد نے جب کہا فرزند فاطمہ آپ کو بلا رہے ہیں، تو اپنی شریک حیات سے زہیر کہتے ہیں مالی وللحسین، مجھے حسین سے کیا رہا بیٹا، میں تو ان کے بابا کو حق پر نہیں جانتا، تو حسین مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ شریک حیات نے کہا زہیر رسول کا نواسہ بلا رہا، جا کے دیکھو، بات تو سنو۔ اللہ اکبر، آئے فرزند رسول کی خدمت میں آئے، اور آئے کہ امام نے استقبال کیا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد واقعات بیان کیے۔ جو ہے تمہیں معلوم ہے ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری عظمت تمہیں معلوم ہے، علم کے وہ دریا حسین نے بہائے کہ زہیر کے دماغ میں انقلاب پیدا ہوا اور واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اپنی شریک حیات سے کہا جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دے دیا، میں حسین کے ہم رکاب ہو رہا ہوں۔ قافلہ آگے بڑھا، اور پھر وہ منزل بھی آئی جہاں پھر قافلہ ٹھہرا۔ پوری داستان میں نہیں عرض کروں گا، مصائب کے اعتبار سے چھوڑا سا ٹکڑا۔ بہت دن ہو گیا حسین اپنے بھائی کو یاد کر رہے تھے، مسلم نے عقیل کا بیٹا علی اکبر، بھیا عباس بھائی مسلم کی خبر نہیں آئی، ذرا سر راہ دیکھو کوئی کوفے سے آنے والا ہے، اس سے معلوم کرو کوفے کی خبر کیا ہے۔ اصحاب سر راہ گئے، کوفے سے کچھ لوگ آ رہے تھے، غالباً مورخین نے فرزدق شاعر کا نام لکھا، وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اصحاب نے پوچھا حل لکا من الکوفہ خبر، کیا کوفے کی خبر رکھتے ہو؟ کہا ہاں رکھتے تو ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا ہم اصحاب ابا عبداللہ۔ کہا ابا عبداللہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا لے کے چلو ہمیں ابا عبداللہ کی خدمت میں۔ ابا عبداللہ کی خدمت میں فرزدق شاعر آیا، اور امام نے کہا فرزدق کیا خبر رکھتے ہو، کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا ابن رسول اللہ یہی بیان کروں یا تنہائی میں؟ کہا یہی بیان کرو، یہ کوئی غیر نہیں ہے، میرے اصحاب ہے۔ کہا ابن رسول اللہ کوفے کا رخ نہ کیجیے۔ کہا کیوں فرزدق؟ کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو آپ کے بھائی مسلم نے عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا، دارالعمارہ سے گرا دیا گیا تھا، ان کے سر اقدس کو جدا کر کے دارالعمارہ کے دروازے پر لٹکایا جا چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام نے آواز بلند کی، واہ اخی یا واہ مسلم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام حسین کے ساتھ زوجہ جناب مسلم بن عقیل بھی تھی، اور ان کی ایک بچی تھی، وہ امام حسین کے ساتھ۔ مسلم کے دو بچے خود جناب مسلم کے ساتھ کوفہ میں تھے۔ تو جب مسلم کی شہادت کی خبر سنی، کا بیٹا علی اکبر اپنی بہن مسلم کی بیٹی کو بلا کے، جناب مسلم نے عقیل کی بیٹی امام حسین کے زانو پر، امام مظلوم نے اس شہزادی کو حسرت بھری نگاہ شفقت امامت سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بڑے ادب سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خانوادی ایشور کی بچی تھی، احساس ہوا
کہا بیٹی یہ کیسے احساس کیا؟ کہا چچا جان آج جس سبقت سے گفتگو فرما رہے اس طرح سے یتیموں سے بات کی جاتی ہے کہ امام نے اپنے جملے کو بدل دیا. یہ نہیں کہا کہ تم یتیم ہو گئی، اس لیے کہ امام سمجھتے تھے بچی باپ کی موت کی خبر سن کے برداشت نہ کر سکے گی. بس کہا اے بیٹی آج سے علی اکبر کو بھائی سمجھنا، آج سے سکینہ کو بہن سمجھنا. میں کہوں گا بیٹی بنت مسلم باپ کی شہادت کی خبر ملی، ایک ایسا چچا موجود تھا جو تسلی دے رہا تھا. ارے کربلا کے میدان میں جب سکینہ کو باپ یاد آیا ہوگا اور سکینہ تڑپتی ہوئی مقتل میں گئی ہوگی اور فریاد کر رہی تھی تو کوئی تسلی دینے والا نہ تھا. ہر تماچا مارنے والے ملے، تازیانہ مارنے والے ملے. ایام الدنیا الہی بحق الزہرا والی وبالہا وبنیہا وسلمہ. حاضرین کے مدد مقاصد شریعہ کو بتا جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا کرنا. مومنین و مومنات